قد افلح من زکاہا، وہ جو اپنے نفس کے تزکیے میں لگ گیا تو وہ ابھی سے ہی کامیاب ہو گیا۔ یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہوا بھلا؟ یہاں پہ ہے نفس کی بات۔ پیچھے ہم نے پڑھا نفس کے بارے میں، جب اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا۔ وہ جو اس کی پاکیزگی میں لگ گیا، اس کو صاف کرنے میں لگ گیا، تو اس نے ایسے ہی ہے جیسے کامیابی پا لی۔ اپنے نفس کے تزکیہ کرنے کو اللہ تعالیٰ کامیابی کہتے ہیں، وہ نہیں کہ جس کا نفس پاک ہو گیا۔ ہو سکتا ہے ایسا کبھی بھی نہ ہو، ہم اور آپ صرف اپنی کوشش کر سکتے ہیں، ٹرائی کر سکتے ہیں اپنی پوری محنت کے ساتھ، اور یہ عمل پوری زندگی چلتا رہے گا، لیکن ہم کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب ہم کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ پاک ہو گیا۔ لیکن وہ جو مخلصانہ طور پر اس ایکٹیویٹی میں لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو ہی کامیابی کہہ رہے ہیں۔ سو جو زکا اور تزکیہ ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو چیز پہلے سے صاف ہو آپ اس کو صاف نہیں کرتے، آپ اس کو صاف کرتے ہو جو گندا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو انسان ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری سمجھ دی اور الہام کیا اس کا تقوی اور اس کا فجورہا و تقواہا، اس کا باغی پنا یا پھٹ جانا یا اس کی حفاظت کرنا، تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ تو اس دونوں کے درمیان ہی رہتا ہے، تو وہ پوری زندگی جو ہے اس کو صاف کرنے کے عمل میں لگاتا ہے۔ سو یہ جو بات ہے کہ اپنے آپ کا تزکیہ کرنا اور ایک اچھا انسان بننا، ایک نیک انسان بننا، وہ جو اپنے نفس کو گندگی سے پاک کرے، اور یہ جو گندگی ہے اس کو باطنہ کہتے ہیں، جو نظر نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے وہ غصے کی بیماری ہو، یا کسی سے جیلس ہونا، یا جھوٹ بولنا، یا لوگوں کو دھوکہ دینا، یا آپ کا مسئلہ غفلت کا ہے، آپ ہمیشہ انٹرٹینمنٹ میں لگے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بے حیائی ہو سکتا ہے وہ آپ کی زبان ہو، آپ اس پہ قابو نہیں رکھتے، جو آپ کے ذہن میں آتا بول دیتے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے نفس کو خراب کرتی ہیں، گندا کرتی۔ اور وہ کامیاب ہو گیا جو اس کو صرف صاف کرنے کے عمل میں لگ گیا۔ قد افلح من زکاہا، جو اس عمل میں لگ گیا وہ بس کامیاب ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے۔ اب دوسری طرف اس کی ایک اور انتہا ہے کہ ایسا مرد جس کے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں جب کہتے ہیں بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی ہے جو تزکیہ کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تزکیہ ہمیں خود کرنا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان بیلنس کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں وہ یہ کہہ سکتا کہ میرا تزکیہ ہو گیا، کہ میرا نفس ہمیشہ کے لیے پاک ہو گیا۔ جو بھی ہم کر سکتے ہیں نا وہ صرف ایک کوشش کر سکتے ہیں اس کو صاف کرنے کی، اور جب ہم اخلاص کے ساتھ اس کے صاف کرنے کے عمل میں لگ جائیں گے نا، تو ہمیں اس کی استقامت کی توفیق کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہمیں جو ہے وہ پہلا سٹیپ لینا ہے اور کوشش کرنی ہے، اور اس طرح ہم ان دونوں باتوں کے درمیان بیلنس کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف اس کے بارے میں بات کریں کہ جو انسان سوچتا ہے کہ اس نے تزکیہ کر لیا اپنا، اب ان کو مزید تزکیہ کی ضرورت نہیں رہی، وہ پاک ہو گئے ہیں۔ اور یقین کریں ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ بہت سارے علاقوں میں مسلمانوں کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے نا اس کا دل ہمیشہ کے لیے صاف ہو چکا ہے، سو اسی وجہ سے ہم ان کے پاس جائیں گے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، ان کے علم کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے نفس پاک ہیں۔ اس کی وجہ سے میرا نفس پاک نہیں ہے لیکن ان کا پاک ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں۔ اور بائی دا وے یہ جو لوگ کہتے ہیں، جو لوگ دوسروں کو کہتے ہیں کہ میں تمہارا درجہ جو ہے بلند کر دوں گا، کہ میں جو ہے وہ تمہیں پاک کر دوں گا، وہ خود کو پاک سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت کہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اس قرآن مجید میں، بھائی یہ جو بات ہے کہ خود کو کہنا کہ بس اب میں سب سے بہترین ہو گیا ہوں اور میرا ایمان بس اب اتنا ہو گیا کہ اب میں نیچے نہیں آ سکتا۔ ہم دوسروں کے ایمان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بہت نیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم خود کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جان مجھے اب ضرورت ہی نہیں رہی۔ اللہ، ہم دوسروں کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ دیکھو یار اس کا ایمان بڑا کمزور ہے۔ آپ نے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے، اس کا ایمان کا درجہ مجھ سے اچھا ہے، لیکن خود کے لیے آپ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ جی میں نے اپنا تزکیہ کر لیا اور آپ نے خاص قسم کا جو ہے وہ لیول پار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی یہ اس طرح فلا تزکوا انفسکم۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا۔ آپ مجھے بتائیں کہ سب سے بہترین شخصیت کون ہے جو پاک ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وانت حل بہذا البلد، اس دنیا کے جو سب سے عظیم انسان ہیں ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے نا تو بہت ساری روایت ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے۔ سو میں چاہتا ہوں کہ میں دعا پڑھوں، ساری روایت نہیں لیکن جو اس میں سب سے لمبی ہے وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس دل سے جو نہ ڈرے، جس میں ڈر نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے نفس سے جو کبھی بھی مطمئن نہ ہو، یعنی ایسا نفس جو ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبھی بھی مطمئن نہیں ہو رہا، کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہو رہا۔ ومن دعوۃ لا یستجاب لها، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی دعا سے جو
جو قبول نہ ہو یا جس کا جواب نہ ملے. یعنی آپ دعا مانگ رہے ہیں اور وہ قبول نہیں ہو رہی. اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے تقوی کو عطا کریں، اس کو متقی بنائیں. ہم نے پڑھا تھا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کی حفاظت فرمائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ میرے نفس کو اس کی حفاظت، اس کا تقوی دیں. وَزَكِّيهَا، اور اس کا تزکیہ کریں، اس کو پاک کریں. انت خیر من زکاہا، انت خیر یعنی آپ سب سے بہترین ہیں وہ جو اس کا تزکیہ کرے گا یا پاک کرے گا. اور خیر من زکاہا اس کا مطلب ہے کہ آپ سب سے بہترین ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، ہمیں بھی اپنی کوشش کرنی ہوگی. ساتھ ساتھ ہم ہیں لیکن آپ سب سے بہترین ہے جو اس کو تزکیہ. میں اپنی کوشش کر سکتا ہوں لیکن آپ کی مدد کے بغیر نہیں. تو اسی وجہ سے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ استعمال کیے کہ آپ سب سے بہترین ہیں جو اس کو پاک کریں گے. انت ولیہا و مولاہا، آپ اس کے ولی ہیں، اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. اس کے اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں سے بنائے جو اپنے نفس کے تزکیے کے عمل میں لگ گئے.